بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پردیس سے نوکری چھوڑ کر آیا تو ایک امیر بیوہ نے ڈرائیور رکھ لیا۔ وہ مجھے 2 لاکھ تنخواہ دیتی اور بہت نرمی سے بات کرتی۔ ایک دن کہنے لگی میرے بچے آپ کو یاد کرتے ہیں۔ میں حیران ہوا کیونکہ آج تک میں اس عورت کے بچوں سے نہیں ملا تھا، لیکن مالکن کے اصرار کرنے پر ایک دن اس کے گھر چلا گیا۔ جب گھر کے اندر قدم رکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں بیرون ملک عرصہ دراز سے نوکری کر رہا تھا۔ میری نوکری بہت اچھی نہ سہی مگر اتنی اچھی ضرور تھی جس سے میں آسانی سے اپنے گھر کا خرچ چلا رہا تھا۔ مگر میری بیوی کی ایک ہی ضد تھی کہ میں اپنی نوکری چھوڑ کر واپس آ جاؤں۔ میں اپنی بیوی کے بے جا ضد سے بہت عاجز آ چکا تھا، مگر وہ میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ وہ ہر حال میں اپنی بات منوانا چاہتی تھی، اور جب اس نے دیکھا کہ میں ٹس سے مس نہیں ہو رہا تو اس نے مجھے دھمکی دینی شروع کر دی کہ میں اپنے بچوں کو لے کر ہمیشہ کے لیے میکے چلی جاؤں گی اور تمہیں ساری زندگی بچوں کی شکل نہیں دیکھنے دوں گی۔ یہ بات سن کر میرا دل دہل گیا تھا۔ اگر وہ میرے بچوں کو مجھ سے دور کر دے تو میرے پاس پیچھے کیا رہ جاتا تھا؟ میں انہی کی خاطر تو پردیس کے دھکے کھا رہا تھا، لہٰذا اپنی بیوی کی بات مان لی اور واپس چلا آیا۔ مگر میرا واپس آنا بھی مجھے بہت مہنگا پڑا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ واپس آتے ہی کسی فیکٹری میں ملازمت کر کے میں گھر کا نظام چلاتا رہوں گا، مگر ہوا میری سوچ کے برعکس۔ مجھے واپس آئے ہوئے 2 مہینے ہو چکے تھے، مگر مجھے ابھی تک کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں ملی تھی۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آنے لگی تھی۔ میرا فکر اور پریشانی سے برا حال تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے کوئی کام مل جائے، مگر کئی دن تک میں بے روزگار رہا۔ ایک در سے دوسرے در پر نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا، مگر ہر طرف سے مجھے مایوسی اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اپنے بچوں کی مجھے بہت فکر ہوتی۔ بیوی کی ضد نے معصوم بچوں کو تکلیف سے دو چار کر رکھا تھا۔ پھر ایک دن قسمت نے یاوری کی۔ ایک امیر بیوہ کو ڈرائیور کی ضرورت تھی اور مجھے کام کی۔ اس نے نہ صرف مجھے فوراً رکھ لیا بلکہ مجھے 2 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ دینے لگی۔ دنیا کی نظر میں میری نوکری بہت اچھی تھی، 2 لاکھ روپے مہینہ تنخواہ، لیکن اندرونی طور پر میری زندگی ایک طوفان سے کم نہ تھی۔ جس عورت کے لیے میں کام کرتا تھا لوگ اسے ایک خطرناک انسان سمجھتے تھے۔ محلے میں طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی۔ یہ عورت سمگلنگ کرتی ہے، بچوں کو اغوا کر کے بیچتی ہے، ناجائز دھندوں میں ملوث ہے۔ میں جب بھی کسی کی زبان سے یہ الفاظ سنتا اندر ہی اندر گھبرا جاتا، جو میری توقعات سے کہیں زیادہ تھی۔ مگر جو چیز مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی وہ اس عورت کا رویہ تھا۔ وہ بہت نرمی سے بات کرتی، عزت سے پیش آتی اور کبھی کسی قسم کی بدتمیزی یا سختی نہ کرتی۔ میں نے زندگی میں بہت سے رئیس دیکھے تھے، مگر ان میں سے اکثر غرور سے بھرے ہوتے، لیکن یہ عورت مختلف تھی۔ اور پھر میں نے ابھی تک اس عورت میں ایسی کوئی خرابی نہیں دیکھی تھی، نہ ہی ایسا کوئی مشکوک کام دیکھا تھا جس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی کہ وہ کوئی غلط کام کرتی ہے۔ کئی مہینے اسی طرح گزر گئے۔ میں وقت پر آتا، ڈیوٹی کرتا اور وقت پر چلا جاتا۔ پھر ایک دن جب میں نے گاڑی روکی تو وہ گاڑی سے نکلتے ہوئے اچانک رک کر ایک عجیب سی بات کہنے لگی۔ میرے بچے آپ کو بہت یاد کرتے ہیں۔ میں چونک گیا۔ میں نے تو آج تک اس کے بچوں کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں نے کچھ الجھن میں کہا، لیکن بی بی جی، میں نے تو کبھی آپ کے بچوں سے ملاقات نہیں کی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کے بچے بھی ہوں گے۔ میں تو آپ کو تنہا عورت سمجھتا تھا۔ میں بے اختیار یہ بات کہہ تو گیا تھا، مگر پھر گھبرا گیا۔ میرا حق نہیں بنتا تھا کہ میں اس کو یہ بتاتا۔ میں اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوں؟ وہ عورت برا بھی منا سکتی تھی، مگر ایسا نہیں ہوا، بلکہ میری بات سن کر وہ مسکرائی، لیکن اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی گہرائی تھی، جیسے کوئی راز چھپا ہو۔ ہاں، تمہیں اندازہ نہیں ہوگا کیونکہ میں نے کبھی اپنے بچوں کا ذکر نہیں کیا تم سے۔ رہی بات ان سے ملنے کی تو میں اکثر ان سے تمہاری باتیں کرتی رہتی ہوں۔ وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں، بس ایک بار آ جاؤ، وہ خوش ہو جائیں گے۔ میں نے حیرانی کے عالم میں
اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اتنی عزت کرتی تھی کہ اس کی بات رد کرنا اچھا نہ لگا۔ ایک لمحے کو مجھے یہ خیال آیا کہ شاید اس عورت کے بارے میں نے جو باتیں سن رکھی تھیں وہ سچ ہوں۔ واقعی وہ عورت بچے اغوا کرتی ہوگی اور مجھے اس سب میں پھنسانا چاہتی ہوگی۔ مگر پھر فوراً میں نے یہ خیال اپنے ذہن سے جھٹک کر دیا۔ میری ایسی تربیت نہیں تھی کہ بنا ثبوت کے کسی پر اس طرح الزام تراشی کرنا۔ اللہ نے بھی ایسے گناہ والے کاموں سے منع کیا ہے۔ اگلے دن میں اس کے گھر چلا گیا۔ جیسے ہی میں نے دروازے سے اندر قدم رکھا، سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور میں بے یقینی کے عالم میں کھڑا رہ گیا، کیونکہ وہاں زندگی ہمیشہ وہ نہیں ہوتی جو دکھائی دیتی ہے، اور میں نے یہ حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ میرا نام عمران ہے۔ میں ایک عام سا آدمی ہوں جس کا خواب تھا کہ اپنے گھر والوں کو سکون کی زندگی دوں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں چھوٹی سی عمر میں ہی بیرون ملک محنت مزدوری کرنے چلا گیا تھا۔ میرے دن رات کے دھکے کھانے سے میرے گھر والوں کو اتنا فائدہ ضرور ہوا تھا کہ گھر میں 3 وقت کا بہترین کھانا پکنے لگا تھا، اور میری ماں نے میری بہنوں کو اچھے اچھے اور سلجھے ہوئے گھرانوں میں رشتے طے کر دیے تھے، اور ان کے لیے شادی کے لیے جہیز بھی جوڑنے لگ گئی تھی۔ اماں مجھے جب کال کرتی، بہنوں کی شادی اور ان کے اخراجات کا بتاتی، تو وہ یہ بات کرتے ہوئے جھجھک کا شکار ہوتی تھی کہ پردیس میں کھڑے بیٹے کو ڈھیروں اخراجات بتانا ان کو برا لگتا تھا۔ مگر میں جب اپنی ماں کے منہ سے یہ باتیں سنتا، میرا سیروں خون بڑھ جاتا اور میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی، کیونکہ یہی خواب پورا کرنے کے لیے تو میں اتنے محنت کرتا تھا۔ میری خواہش تھی میری بہنوں کو کسی قسم کی کمی محسوس نہ ہو، اور میری ماں کی آنکھ میں گھر کے حالات کی وجہ سے کبھی بھی آنسو نہ آئے۔ میرے اللہ نے مجھ پر کرم کیا تھا، میری یہ خواہش پوری ہوئی تھی۔ باپ کے نہ ہوتے ہوئے بھی میں بہنوں کے لیے باپ والی خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ میری ماں بہنیں مجھ سے بہت خوش ہوتیں اور ڈھیروں دعاؤں سے نوازتیں۔ ان کی دعاؤں سے مجھے بہت سکون ملتا تھا۔ خیر خیریت سے میری ماں نے میری تینوں بہنوں کے فرض ادا کر دیے۔ بہنوں کی شادیاں ہوتے ہی اماں نے میرے لیے لڑکی کی تلاش شروع کر دی تھی۔ وہ اب جلد سے جلد میری بھی شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں جو آج تک بس پیسہ کمانے کی مشین بنا رہا، کبھی اپنی شادی کے بارے میں نہیں سوچا۔ اماں کے منہ سے یہ بات سن کر مجھ پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ میرے دل میں نئے احساسات جنم لینے لگے۔ مستقبل کے خوش کن خیالات میری تھکن اتار کر میرے اندر ڈھیروں سکون بھر دیتے۔ میں نے سوچ لیا تھا اپنی بیوی کی ساری خواہشات پوری کروں گا، اسے اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا، اور نہ ہی کبھی اس سے یہ پچھتاوا ہوگا کہ اس کی شادی غلط مرد کے ساتھ ہوئی ہے۔ مجھے احساس تھا جس طرح میری بہنوں نے خواب پالے ہوئے تھے، اسی طرح میری ہونے والی بیوی بھی کسی کی بہن ہی تھی، اس نے بھی ڈھیروں خواب پالے ہوئے ہوں گے۔ ایسے میں میرا حق بنتا تھا کہ میں اس عورت کے خواہشات، ضروریات کا احترام کرتا، اور اپنے بچوں کو بہترین مستقبل دینے کا میں نے پکا تہیہ کیا ہوا تھا۔ مگر سچ کہتے ہیں حالات ہمیشہ ویسے نہیں رہتے جیسے آپ سوچتے ہیں، بلکہ اکثر حقیقت بالکل آپ کی سوچ اور پلاننگ کے برعکس ہوتی ہے۔ جلد ہی اماں نے میرے لیے ایک لڑکی کے انتخاب کر لیا۔ وہ لڑکی اماں کے دور پر ایک ہی رشتہ داروں میں سے تھی۔ بقول اماں کے بہت سادہ مزاج اور خاموش لڑکی تھی، اور اماں کو بہت پسند آئی تھی۔ مجھے بھی اماں کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اماں کی ہدایت کے مطابق میں نے چھٹی کی درخواست جمع کرا دی۔ مجھے اپنی شادی کے لیے پاکستان واپس جانا تھا۔ شادی شدہ زندگی کو لے کر میرے دل میں طرح طرح کے خیالات گدگدانے لگے تھے۔ میں نے چپکے سے اپنی بیوی کے لیے سونے کی چوڑیاں بھی بنوا لی تھیں تاکہ منہ دکھائی کے تحفے میں اسے وہ چوڑیاں دے سکوں۔ میں بہت بے صبری سے پاکستان جانے کا انتظار کر رہا تھا، مگر وقت تھا کہ گزرنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ خدا خدا کر کے دن قریب ہوا اور میں پاکستان پہنچ گیا۔ پاکستان پہنچتے ہی پورے خاندان ہماری دعوتوں کے سلسلے شروع ہو گئے۔ میری تینوں بہنیں میکے رہنے کے لیے آ گئیں۔ وہ بہت جوش و خروش سے
اپنی اکلوتی بھابھی کی شاپنگ کر رہی تھیں۔ شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ میں اس قدر مصروف ہو چکا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلا دن کیسے گزرے اور شادی کا دن آن پہنچا۔ معصوم اور نازک سی شرمائی لجائی میری دلہن میرے پہلو میں بیٹھی مجھے زندگی کی نئی رونقیں سے متعارف کروا رہی تھی۔ شادی کے کچھ دن بہت سکون میں گزرے۔ میں نے اپنی بیوی سے بہت وعدے کیے۔ میں اس کا بہت احترام اور عزت کرتا تھا۔ میری بیوی بھی مجھ سے خوش تھی، میری بہت عزت کرتی تھی۔ میں تو خوش تھا کہ سب کچھ سیٹ ہو گیا ہے، مگر میری شادی کے کچھ مہینوں بعد ہی اماں کا انتقال ہو گیا۔ اماں کی موت سے مجھے بہت صدمہ پہنچا تھا، مگر میری بیوی نے اس موقع پر میرا بہت ساتھ دیا، میری دل جوئی کرتی اور میرا حوصلہ بڑھاتی۔ جلد میں اماں کے غم سے سنبھل گیا اور مصروف ہو کر زندگی کی بھاگ دوڑ میں شامل ہو گیا۔ زندگی میں ایک بار پھر سکون آ چکا تھا، مگر یہ سکون وقت کا ثابت رہا۔ شادی کے کچھ سال بعد ہی مجھ پر یہ بدترین انکشاف ہوا کہ میری بیوی شک کی عورت تھی، وہ مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ اگر کبھی میں اسے وقت پر فون نہ کرتا یا اسے کچھ کم پیسے بھیجتا تو اس کی پہلی بات یہی ہوتی تھی کہ میں نے کسی اور کے ساتھ چکر چلا رکھے ہیں، اس لیے میں اس کو فون نہیں کرتا اور اسے خرچہ بھی کم بھیجنے لگا ہوں۔ اپنی بیوی کی باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ میں تو اس عورت کو بہت اچھا سمجھتا تھا، مگر وہ حقیقت میں کچھ اور ہی نکلی۔ میں بہت کوشش کرتا تھا کہ اس کا شک دور کر سکوں اور اسے سمجھاؤں کہ اب حالات پہلے جیسے نہیں رہے، اور ویسے بھی میں اسے جان بوجھ کر تھوڑا کم خرچ بھیجتا تھا کیونکہ وہ بہت فضول خرچ قسم کی عورت تھی۔ اماں کی موت کے بعد تو اس نے میری کمائی کو پانی کی طرح بہانا شروع کر دیا، جیسے میں نے قارون کے خزانے لوٹے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، میں بہت محنت مزدوری کرتا تھا، تب ہی کہیں جا کر اس قابل بن پاتا کہ اپنے گھر کا نظام چلا سکوں۔ مگر میری بد دماغ بیوی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ میں اسے بہت سمجھاتا کہ وہ تھوڑا سنبھل کر خرچ کیا کرے اور فضول خرچی کرنے کے بجائے بچوں کی ضروریات کا خیال رکھا کرے۔ میں 2 بچوں کا باپ بن چکا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 2 بچوں کے بعد میری بیوی میں سمجھداری آ جاتی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کی بدتمیزیاں اور بے حسی بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے میں اس کو کم پیسے بھیج کر باقی کی رقم جوڑنے لگا تھا۔ مگر زیادہ وقت ایسا نہیں چل سکا۔ اس عورت کی خود سری بڑھ چکی تھی۔ وہ بڑے مزے سے اپنی من پسند رقم کا مطالبہ کرتی تھی، اور پہلی بار پیار سے سمجھانا چاہا تو اس نے یہ ضد بھی کی کہ ہر حال میں مجھے میری مطلوبہ رقم بھیج دو، ورنہ یاد رکھنا میں گھر میں راشن نہیں دلواؤں گی اور نہ تمہارے بچوں کے لیے میں کھانا پکاؤں گی۔ تمہارے ہی بچے بھوک سے مریں گے، میرا اس میں کیا ہے؟ میں اس عورت کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ کیسی ماں تھی جو اپنے ہی بچوں کو بھوکا مارنے کی بات کر رہی تھی؟ میں نے اسے احساس دلانے کی بہت کوشش کی کہ وہ میرا احساس کرے اور اپنے بچوں کو بھی پرواہ کرے، اپنی فضول خرچیاں چھوڑ دے۔ میں نے اپنی بہنوں سے سنا تھا، وہ ہر وقت اپنے گھر میں اپنے میکے والوں کو یا پھر اپنی سہیلیوں کو بلائی رکھتی تھی اور ان کی دعوتوں میں سارا پیسہ اڑا دیتی تھی۔ میں نے تو یہ بھی سنا تھا کہ وہ میرے بچوں کے معاملے میں بہت لاپرواہ ہو چکی تھی اور ان کا ذرا بھی خیال نہیں رکھتی تھی۔ مجھے اس بارے میں سن کر بہت افسوس ہوتا تھا، اور جب کبھی میں اپنی بیوی سے بحث کرتا، وہ بجائے میری بات سمجھنے کے الٹا میری بہنوں کو گالیاں دینے لگتی تھی کہ میں پردیس میں ہوں اور میری بہنیں جان بوجھ کر میرے کان بھرتی ہیں تاکہ ہمارے گھر کو توڑ سکیں۔ اس عورت کی باتوں سے مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ مجھے اپنی بہنوں کا اچھے سے پتہ تھا، وہ بہت مخلص تھیں اور کبھی بھی میرا برا نہیں چاہ سکتی تھیں، مگر میری بیوی کو ان تینوں سے خدا واسطے کا بیر ہو گیا تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے ان کو اتنی گالیاں اور کوسنے دینے لگتی تھی کہ انہوں نے میرے گھر آنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ پھر میں نے بھی تھک کر اپنی بیوی کو کچھ بھی برا بھلا کہنے سے پرہیز کیا۔ جو بھی ہو، میرے بچوں کی ماں تھی۔ میں ڈرتا تھا کہ میری بحث اور ضد کے نتیجے میں کہیں وہ میرے بچوں کو ہی نقصان نہ پہنچا دے۔ میرے لیے اتنا کافی تھا کہ وہ میرے بچوں کے سر پر موجود تھی اور بہت اچھے سے نہ صحیح مگر ٹھیک طریقے سے خیال رکھ ہی رہی تھی،
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میری بیوی بد کردار نہیں تھی۔ اکیلے رہتے ہوئے بھی وہ اپنی عزت اور ناموس کا پورا خیال رکھ ہی رہی تھی۔ ایک مرد کے لیے اس سے بڑا سکون اور کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے بھی یہی سوچ کر اپنی بیوی کی بے جا فرمائشیں پوری کرنی شروع کر دیں۔ اس کی فرمائشوں کو پورا کرنے کی خاطر میں نے کام پر ایکسٹرا ٹائم دینا شروع کر دیا، مگر اس کا نتیجہ الٹ ہوا۔ وہ مجھ پر شک کرنے لگی۔ اسے لگتا تھا میں نے وہاں پر اور شادی کر لی ہے۔ اوور ٹائم کا نام لگا کر میں اسی عورت کے پاس ہوتا ہوں۔ میں اس کی باتوں سے چکرا گیا تھا۔ نہ جانے اس عورت کو مجھ پر یقین کیوں نہیں آتا تھا۔ پہل تو میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر جب اس نے نہیں سنا تو میں نے بھی تنگ آ کر کہہ دیا، ٹھیک ہے، تمہیں جو لگتا ہے تم وہی سوچو، میں مزید تمہیں صفائی نہیں دے سکتا۔ میری بات سن کر کچھ دن تو وہ خاموش رہی، اور اس کے بعد اس نے ایک عجیب مطالبہ شروع کر دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں نوکری چھوڑ کر گھر واپس آ جاؤں۔ اس کی یہ بات ماننا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اپنی شادی کے گزرے سالوں میں میں اپنی بیوی کی فطرت کو اچھی طرح جان گیا تھا۔ وہ بے حس تھی۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کا مرد کتنی محنت اور کتنی تکلیفوں سے پیسہ کماتا ہے۔ اسے بس عیش بھری زندگی چاہیے تھی، اور یہ عیش کی زندگی پاکستان میں رہ کر اسے نہیں دے سکتا تھا، مگر وہ میری بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ پھر میں بھی اپنی ضد پر اڑ گیا کہ میں اس کی یہ بات نہیں سنوں گا۔ تو اس نے مجھے دھمکی دی، اگر تم واپس نہیں آئے تو میں بچوں کو لے کر مائکے چلی جاؤں گی اور زندگی بھر واپس نہیں آؤں گی، نہ ہی تمہیں بچوں سے ملنے دوں گی۔ اس کی یہ بات سن کر میں بہت گھبرا گیا تھا، کیونکہ میری بیوی کے ساتھ ساتھ میری بیوی کے مائکے والے بھی بہت بد دماغ قسم کے لوگ تھے، اور اگر وہ اپنی بہن کی ہاں میں ہاں ملا لیتے تو حقیقتاً میں اپنے بچوں کو دیکھنے سے محروم رہ جاتا۔ میں ایسا امیر پیسے والا انسان نہیں تھا کہ عدالتوں کے چکر لگا کر اپنی بیوی سے بچے چھین لیتا۔ میں بھی انہی جیسا ایک غریب عام سے گھرانے کا مرد تھا، جو خود پر پڑنے والی مشکل اور مصیبت پر دو آنسو بہا کر جیسے تیسے صبر کر لیتے ہیں۔ یہی وجہ تھی اپنے بچوں کو کھونے کا سوچ کر مجھے شدید تکلیف ہونے لگی۔ پہلے تو میں نے اپنی بیوی کو اس حرکت سے باز رکھنے کے لیے منت سماجت کی، مگر جب میں نے دیکھا کہ وہ اپنی ضد پر اڑی ہے اور وہی کرے گی جو وہ کہہ رہی ہے، تو مجبوراً مجھے نوکری چھوڑ کر واپس آنا پڑا، اور واپس آنے کا مجھے بہت نقصان ہوا۔ انتہائی بھاگ دوڑ کے بعد بھی مجھے ڈھنگ کی نوکری نہیں ملی، اور جو جمع پونجی تھی وہ بھی خرچ ہو گئی۔ بے روزگاری کے دن بہت سخت تھے۔ گھر کا کرایہ، بچوں کی فیس، بیوی کی دوائیں، سب کچھ بوجھ بن چکا تھا۔ پھر قسمت نے یاوری کی اور مجھے ایک امیر بیوہ کے ہاں ڈرائیور کی نوکری مل گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ عورت مجھے 2 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ دے رہی تھی۔ یہ میرے لیے غیر متوقع تھا، مگر حالات نے مجھے سوچنے کا موقع نہ دیا۔ جب میں نے یہ نوکری شروع کی تو دنیا نے میرے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ یہ عورت ایک سمگلر ہے، یہ کوئی گڑبڑ ضرور کر رہی ہے، ورنہ ایک عام ڈرائیور کو اتنے پیسے کیوں دیے؟ یار تو 2 لاکھ کی خاطر کسی بھی جگہ کام کر لے گا، تجھے اپنی عزت پیاری نہیں۔ میرے کچھ دوست بھی مجھے سمجھاتے، دیکھ جب دھواں اٹھے تو کہیں نہ کہیں آگ ضرور ہوتی ہے۔ ایک دن ایک پرانے ساتھی نے مجھے خبردار کیا، اور سب سے زیادہ اذیت مجھے اپنی بیوی سے ملتی۔ وہ ہر روز ایک نئی کہانی لے کر مجھ سے لڑتی۔ میں سب جانتی ہوں، تو وہاں صرف نوکری نہیں کر رہا، تیرا چکر چل رہا ہے اس عورت کے ساتھ۔ کیا ضرورت ہے 2 لاکھ کی؟ ہمیں کون سے محل بنانے ہیں؟ کوئی اور نوکری کیوں نہیں ڈھونڈ لیتے؟ آج تو بتا ہی دو، تمہیں وہ عورت زیادہ عزیز ہے یا میں؟ تم وہاں صرف نوکری نہیں کر رہے، تمہیں اس عورت میں دلچسپی ہو گئی ہے، اتنی بڑی تنخواہ دے رہی ہے، وہ کچھ نہ کچھ تو غلط ہے۔ یا تو نوکری چھوڑو یا مجھے۔ میں روز یہ سب سنتا مگر خاموش رہتا۔ میں جانتا تھا کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں صرف اپنی فیملی کے لیے محنت کر رہا ہوں۔ حالانکہ یہ سب سن کر میرا دل کرتا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاؤں اور چلا جاؤں، مگر حقیقت یہ تھی کہ میں یہ نوکری اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ اگر میں یہ نوکری چھوڑ دیتا تو ہم سب سڑک پر آ جاتے،
لیکن یہ بات کوئی سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ ایک دن میری بیوی نے حد کر دی۔ میں کام سے لوٹا تو وہ غصے میں بھری بیٹھی تھی۔ میرے پہنچتے ہی شروع ہو گئی، تمہیں پتہ ہے آج محلے میں لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ کہ وہ عورت بچوں کو اغوا کر کے بیچتی ہے۔ میں نے لمبی سانس لی اور تھکے ہوئے لہجے میں بولا، تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا پتہ وہ عورت نیک ہو اور سب اس پر الزام لگاتے ہوں۔ ہاں ہاں، بہت نیک ہے، تمہیں تو بس اس کی حمایت کرنی ہے، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ میں چپ رہا کیونکہ میں جانتا تھا کہ دلیل دینے کا کوئی فائدہ نہیں، مگر میں چاہتا تھا کہ میری بیوی اس بات کو سمجھے کہ یہ نوکری کرنا میری بہت بڑی مجبوری ہے۔ مجھے ہر حال میں اپنے گھر کو چلانا ہے۔ اتنا وقت ہم نے تکلیفیں اور فاقے دیکھے تھے۔ میں نے اپنے معصوم بچوں کے چہروں پر معصومیت کے بجائے فکر اور پریشانی دیکھی تھی، حالانکہ ان کی عمریں اتنی نہیں تھیں کہ وہ اس عمر میں پریشانیوں کو پال دے، مگر حالات نے انہیں وقت سے پہلے بڑا کرنا شروع کر دیا تھا، اور یہی بات میرے لیے تکلیف کا باعث تھی۔ لیکن میری بیوی یہ بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس کی شکی فطرت نے ہمارے گھر کا سکون درہم برہم کر رکھا تھا۔ میں جب بھی اسے کسی بات کی دلیل دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا، وہ جھگڑا کرتی اور اپنی بات پر ڈٹی رہتی تھی۔ مجبوراً مجھے تھک کر خاموش ہونا پڑتا تھا۔ میں سکون چاہتا تھا۔ میں ترس گیا تھا اپنی بیوی کا نرم لہجہ سننے کے لیے۔ پھر ایک دن تنگ آ کر میں نے اپنی بیوی کو سختی سے ڈانٹ دیا اور کہا، اگر میں نے یہ نوکری چھوڑ دی تو یاد رکھنا میں اور کوئی بھی نوکری نہیں کروں گا، پھر تم خود اس گھر کو چلانا اور مجھ سے 1 روپے کی بھی ڈیمانڈ نہ کرنا۔ میری بات سن کر میری بیوی کو کچھ دن کے لیے چپ لگ گئی۔ میں بھی سمجھا کہ شاید یہ بات اس کی عقل میں سما گئی ہے۔ جو بھی ہو، میں اس گھر کو بہت بہتر طریقے سے چلا رہا ہوں، مگر میری یہ خام خیالی تھی۔ کچھ دن گزرے کہ ایک روز پھر میری بیوی نے وہی بات شروع کر دی، یہ سب بہانے ہیں، تمہیں اس عورت سے لگاؤ ہو گیا ہے، اسی لیے نوکری نہیں چھوڑ رہے۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو بہتر ہے کہ تم اپنی مرضی کرو اور میں اپنی۔ میں نے پہلی بار سختی سے جواب دیا۔ میری بیوی نے مجھے چھوڑنے کی دھمکی دی اور پھر اپنے میکے چلی گئی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ جو شخص کسی کی نیت کو سمجھنے سے انکار کر دے، اس کے ساتھ زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ میں بہت اداس تھا، مگر اب اپنی بیوی کو سمجھانے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد میری بیوی خود واپس آ گئی۔ اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے اس کے بھائی بھابھیوں نے اسے جتا دیا تھا کہ وہ ساری زندگی مفت کی روٹی توڑنے یہاں نہیں بیٹھ سکتی۔ تب میری بد دماغ بیوی کو اپنی حیثیت پتہ چلی اور وہ واپس آ گئی۔ میں بھی بچوں کے آنے پر بہت خوش تھا۔ پھر ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری آنکھیں کھول دیں۔ میں حسب معمول مالکن کے گھر پہنچا، لیکن آج وہ کچھ پریشان سی لگ رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، بی بی جی سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر بولی، تمہیں لگتا ہے کہ میں سمگلنگ کرتی ہوں، بچوں کو اغوا کرتی ہوں؟ میں فوراً سنبھل گیا، نہیں بی بی جی، میں ایسا کچھ نہیں سوچتا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور مجھے ایک کمرے میں لے گئی۔ میں حیران ہوا کیونکہ میں کبھی اس گھر کے اندرونی حصے میں نہیں گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میرے قدم رک گئے۔ سامنے چند بچے بیٹھے تھے، لاغر ڈرے سے میں، مگر ان کی آنکھوں میں امید تھی۔ یہ ہیں وہ بچے جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ میں انہیں اغوا کرتی ہوں۔ وہ بہت ہی تلخی سے بولی، یہ سب یتیم اور بے سہارا بچے ہیں، میں انہیں سڑکوں سے، یتیم خانوں سے ظلم سے بچا کر اپنے گھر لے آتی ہوں۔ میں انہیں کھانا دیتی ہوں، کپڑے پہناتی ہوں اور پڑھاتی ہوں، لیکن لوگوں کو صرف اتنا دکھائی دیتا ہے کہ میں ان بچوں کو اپنے پاس رکھتی ہوں۔ میری نظریں ان معصوم چہروں پر تھیں جن کے چہروں پر نہ ماں کی محبت تھی نہ باپ کا سایہ۔ مجھے نہیں چاہیے لوگوں کی ہمدردی، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ یہ بچے اچھی زندگی گزاریں۔ اس کے لہجے میں درد تھا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ دنیا کتنی جلدی فیصلہ سنا دیتی ہے۔
بغیر حقیقت جانے۔ میں نے سوچا اگر میں بھی دوسروں کی باتوں میں آ کر یہ نوکری چھوڑ دیتا تو میں بھی اسی جھوٹے ہجوم کا حصہ بن جاتا۔ میرے دل میں بے اختیار اس عورت کے لیے عزت مزید بڑھ گئی۔ ان بچوں کو اتنی اچانک دیکھا تھا کہ حیرت کے مارے بالکل دنگ کھڑا تھا۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس بارے میں کیا کہوں۔ میری نظر میں پہلی بار کوئی عورت ایسی آئی تھی جو لاوارث بے سہارا بچوں کو اتنے پیار سے پال رہی تھی۔ میں دم سادھے کھڑا تھا۔ میرے دماغ اس وقت بالکل سن تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں آگے بڑھ کر یتیم بے سہارا بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ لیتا، مگر اتنی اچانک سے حقیقت کا ادراک ہوا تھا کہ میں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکا تھا۔ پھر اس بیوہ عورت نے ان بچوں کو کہا، یہی ہے وہ انکل جس سے میں تمہیں ملوانا تھا۔ یہ سننا تھا ان بچوں کے ڈرے سہمے چہروں پر ایک دم سے رونق آ گئی اور وہ بے اختیار مسکرا اٹھے، یوں جیسے میرے ہی انتظار میں ہوں۔ میں ابھی حیرت میں تھا کہ وہ سب ایک ساتھ میری طرف لپکے اور مجھے ایسے گلے لگا لیا جیسے میں برسوں سے ان کی زندگی کا حصہ رہا ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے مالکن کی طرف دیکھا، وہ خاموشی سے مسکرا رہی تھی۔ پھر وہ آگے بڑھی اور نرمی سے بولی، میں نے ان سے تمہاری باتیں کی تھیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ تم وہ شخص ہو جو بغیر کسی مطلب کے دوسروں کی عزت کرتے ہو، جو دوسروں کے بہکاوے میں آ کر نوکری نہیں چھوڑتے اور نہ ہی کسی عورت کو پریشان کرتے ہو۔ ان بچوں نے دنیا میں بہت کچھ سہا ہے، انہیں اچھے لوگوں پر یقین نہیں آتا، مگر میں چاہتی تھی کہ وہ جانیں کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اسی لیے یہ تم سے ملنا چاہتے تھے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ ان معصوم بچوں کی آنکھوں میں جو امید تھی وہ میرے دل کو چھو گئی۔ میں نے جھک کر ان کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ ان کی خوشی میری روح میں اتر گئی۔ ہم سب ایک ساتھ بیٹھے، باتیں کیں، ہنسے کھیلے۔ ایسا محسوس ہوا جیسے میں ان کے ساتھ ہمیشہ سے ہوں۔ وہ مجھ سے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھنے لگے جیسے میں ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہوں۔ میں نے بھی ان کی باتوں میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ رات کو جب میں واپس جانے لگا تو بچے اداس ہو گئے۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ میں دوبارہ آؤں گا۔ جب میں دروازے سے باہر نکلا تو میرے دل میں ایک نئی روشنی جل رہی تھی۔ میں گھر پہنچا تو بیوی نے وہی پرانی بات چھیڑ دی، میں اب اور برداشت نہیں کر سکتی، تم کل ہی وہ نوکری چھوڑ دو۔ لیکن اس بار میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں خاموش نہیں رہوں گا۔ میں نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، تمہیں نہیں معلوم تم جس عورت کو برا کہہ رہی ہو وہ کتنے یتیم بچوں کو سنبھال رہی ہے۔ وہ ان کے لیے ماں جیسی ہے، اور میں یہ نوکری اس لیے کرتا ہوں کہ تم اور میرے بچے آرام سے رہ سکیں۔ میری بیوی ششدر رہ گئی۔ شاید پہلی بار میں نے اتنی مضبوطی سے جواب دیا تھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں برا کر رہا ہوں تو تم خود سوچو، اگر میں نے یہ نوکری چھوڑ دی تو تمہارا کیا ہوگا اور ہمارا کیا ہوگا؟ بچے بھوکے سوئیں گے، گھر کا کرایہ کون دے گا، دوا کہاں سے آئے گی؟ اور تمہیں تو تمہارے گھر والے بھی رکھنے کو تیار نہیں۔ اور تب وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ دنیا جتنی بھی باتیں کرے، میں اب جان چکا تھا کہ مجھے کس پر یقین کرنا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ میں غلط نہیں کر رہا۔ میں ایک ایسی عورت کی نوکری کر رہا تھا جو انسانیت کا بھرم رکھے ہوئے تھی، اور میں اپنی فیملی کے لیے بھی ایک بہتر زندگی فراہم کر رہا تھا۔ دنیا کی باتوں کو روکنا میرے بس میں نہیں تھا، لیکن ان پر چلنا میرے اختیار میں تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، دنیا کی باتوں سے بے پرواہ ہو کر میں اپنی نوکری کرتا رہا۔ ان بچوں کے چہروں پر خوشی دیکھ کر مجھے اطمینان ملتا۔ میں نے جان لیا تھا کہ یہ عورت مجرم نہیں بلکہ ایک عظیم ہستی ہے، مگر زمانے والے اس عورت کی تنہائی کا فائدہ اٹھا کر بس اس کو پریشان کرنا جانتے ہیں۔ پھر ایک دن میں نے وہ فیصلہ کیا جو شاید کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ میں نے اس بیوہ سے نکاح کر لیا۔ جب یہ خبر محلے میں پھیلی تو سب نے اپنی پرانی باتوں کی تصدیق کر لی۔ ہم پہلے ہی کہتے تھے، عمران کا چکر چل رہا تھا۔ امیری عورت تھی اور دولت کی خاطر بیوی بچوں کا نہیں سوچا۔ اب سمجھ آیا کہ وہ اتنا خوش کیوں تھا۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں، لیکن میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ میں نے ایک ایسی عورت سے نکاح کیا تھا جو یتیم بچوں کی ماں تھی، جو دوسروں کے لیے روشنی تھی۔ میں نے اس روشنی کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔
آج میں اپنی نئی زندگی میں سکون محسوس کر رہا ہوں۔ میں ان یتیم بچوں کا باپ بن چکا ہوں جو شاید کبھی زندگی میں باپ کا سایہ نہ دیکھ پاتے۔ میری بیوی بھی اب جھگڑا نہیں کرتی تھی، اس کو سمجھ آ چکی تھی اب کی بار لڑ کر بھی وہ کہیں نہیں جا سکتی، اور ویسے بھی یہ سب اس کی بے بنیاد شک کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر وہ مجھے سکون کی زندگی دیتی تو میں ایسا کبھی نہ کرتا، مگر بد زبان عورت کی وجہ سے میں نے دوسری عورت سے سکون کی تلاش کی، اور اب میں خوش تھا۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔